आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने मुख्तलिफ हुकूमती हथकंडों का हवाला देते हुए कहा है कि जो मर्जी कर लें, डील नहीं करूंगा। ये बात इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने अडियाला जेल रावलपिंडी में उनसे मुलाकात करने के बाद बताई है। क्या कहती हैं वो, आइए सुनते हैं। इमरान खान ने फिर से कहा है कि बुशरा बीबी को इसलिए कैद में रखा गया है ताकि मेरे ऊपर प्रेशर डालें। मैं फिर से वाज़ेह करना चाहता हूँ, जो मर्जी कर लें, मैं डील नहीं करूँगा। सवाल ये है कि क्या खान साहब मौजूदा हुक्मरानों से डील नहीं करना चाहते या फिर वो दूसरी तरफ से किसी और को मनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि बेबर्ग समर खतूत नवेसी से उकता कर इमरान खान ने मारूफ अमरीकी जरीदे टाइम के लिए एक मजमून तहरीर किया। ये मजमून दरअसल किसने लिखा, कैसे टाइम तक पहुंचा, तहकीक व तफ्तीश के किन मराहिल से गुजर कर टाइम इस नतीजे पर पहुंचा कि ये वाकई अडियाला जेल में इमरान खान की तहरीर है। ये सब सवालात अहम सही, लेकिन सामने की हकीकत यह है कि मजमून इमरान खान के नाम से शाया हुआ और उन्होंने उसे अपने मजमून के तौर पर कबूल कर लिया है। लेकिन पीटीआई रहनुमा ओन अब्बास ने कहा कि हमें तवक्को नहीं कि इमरान खान के हक में ट्रंप कोई बयान देगा। क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक थोड़ा सा करूं, हमारी कोई इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरह का कमेंट पास करेगी। दूसरी जानिब माजी में मुस्लिम लीग नून भी एस्टैब्लिशमेंट पर अपनी हुकूमत के खिलाफ सरगर्म रहने का इल्जाम आयद करती थी। अब यही इल्जाम इमरान खान लगा रहे हैं, लेकिन नून लीग उस फावेले पर कान धरने के बजाय अब ये कोशिश करे कि मौजूदा बहरान की सारी जिम्मेदारी इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर डालकर हुकूमत की नाकामियों के लिए दलील लाई जा सके या इंतखाबी धांधली के इल्जाम को नजरअंदाज करने का एहतमाम किया जा सके। आज नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने इस हवाले से क्या कहा, ये वो भी सुन लेते हैं। The situation, the PDM government was doing nothing but saving the country from default. And I tell you, जो आपके well wishers नहीं हैं, they would love to see you in default. They would love to see you in problem, in economic problem. हालांकि मुल्की सियासत में तवील अरसा गुजारने के बाद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करने की जरूरत थी। बदकिस्मती से इसके बरक्स इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ सरकारी पार्टी तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने और मुंतशिर करने की कोशिशों में मसरूफ है। सवाल यह है कि हुकूमत मुल्क में मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से संजीदा क्यों नहीं है। 4 मार्च आज ही के दिन एक साल कबल 2024 को हुकूमत ने हल्फ उठाया था। 1 साल तो हो गया, लेकिन क्या लीगी हुकूमत मजीद 4 साल भी निकाल पाएगी या नहीं, इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है लतीफ खोसा साहब, हैं सीनियर रहनुमा हैं मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ से। मेरे साथ हसन मुर्तजा हैं, पीपल्स पार्टी के सीसी के मेंबर हैं, मरकजी रहनुमा हैं, और उन्हीं को खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले जो है वो लतीफ खोसा साहब की तरफ जाऊंगी। खोसा साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे तो आवाज आ रही है, पता नहीं मेरी तस्वीर आ रही है कि नहीं आपके पास? जी, आपकी तस्वीर अभी नहीं आ रही, आप ऑन करेंगे तो जरूर आएगी। बिल्कुल करते हैं जी, इसको ऑन कर। ठीक है। खोसा साहब, सवाल सबसे अहम यही है, हम देख रहे हैं ऑपोजिशन कोशिश में तो है कि किसी न किसी तरीके से इस जो सूरत हाल है उसको किसी अच्छे तरीके से निकाल ले। मुल्क जो इस वक्त बुरहान का शिकार है, उन बुरहानों में से मुल्क को निकाल ले। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस भी बना। पिछले दिनों आप लोग कराची में आए, फिर सिंध भी गए, बड़े ज़बरदस्त किस्म की आपने मूवमेंट भी चलाई, लेकिन क्या इन सारी मूवमेंट का कोई हल नजर आ रहा है आपको? इस्लामाबाद में, कैपिटल सिटी में बड़ी मुश्किल हुई जब आप अपनी जो है वो सारी पार्टियां मिलकर कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, जो इजलास करने जा रहे थे, जो एपीसी एक तरीके की आप लोग करने जा रहे थे ऑपोजिशन की, उसमें बड़ा प्रॉब्लम हुआ, जगह नहीं मिली तो फिर करने नहीं दिया, फिर सो ऑन बड़े मसाइल रहे। ये मसाइल जो हैं ये कैसे हल होंगे खोसा साहब? देखें ना, पहली बात तो ये है कि इस वक्त अगर कोई वजीर आजम है इस मुल्क का तो वो इमरान खान है वजीर आजम। वो जेल से भी हुक्मरानी कर रहा है 3 साल से, और सारे का सारा सियासी मंजरनामा जो है उसी के गिर्द घूम रहा है।
آپ دیکھیں صبح سے لے کے شام تک یہ عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کا گراف جو ہے وہ آسمان پر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ان کا جو ہے کیپٹل سیاسی جو ہے ان کا گراف وہ زیرو ہو کے رہ گیا ہے. مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ بغیر اسکارٹ کے، بغیر ڈالوں کے، بغیر رینجرز کے، بغیر پولیس کے، بغیر گلو بٹوں کے یہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے. یقین کریں جائیں گے تو قدموں پر اور واپس تو اسٹریچر پر ہی آئیں گے، کیونکہ عوام کا غم و غصہ و غیظ و غضب اس قدر نفرت ان کے خلاف ہے کہ اس کی آپ کی سوچ ہے. تو اس طرح فسطائیت سے اگر زر اور زور سے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا جو ہے غلام بنا لیں گے، پاکستان کو ایک سب سے بڑا دنیا کا جیل خانہ بنا کے ان کی جو ہے آواز کو دبا لیں گے، جس طرح پیکا کر کے آپ پر جو ہے پابندیاں لگا کر آپ کو جو ہے ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا تاکہ آپ بول نہ سکیں اور مثبت نتائج ان کے مرضی کے مطابق خبریں دیں تو پھر مثبت ہیں، اگر ان کے خلاف ہو تو پھر فیک نیوز ہے اور پھر 3 سال سزا اور 20 لاکھ روپے جرمانہ. نہ آپ باز آئیں گے، نہ ظاہر ہے کہ عوام جو ہے وہ اٹھ چکی ہے اجاگر. عمران خان کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ اس نے آگہی اتنی عوام کو دے دی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آج گھر گھر میں جو ہے ہر ایک کو جو ہے پوری کا پورا پتہ ہے کہ فسطائیت کیا ہو رہی ہے. آپ کہتی ہیں کہ ہمارا کامیاب نہیں ہوا اسلام نہیں، آباد میں نے کا، یہ نہیں ارے کہا کہ بابا اسلام کامیاب نہیں ہوا، آباد تو میں نے تو پوچھا آپ سے کہ وہ کرنے نہیں دیا، میں نے تو یہ کہا. ہاں تو کرنے نہیں دیا انہوں نے، تو پھر اس سے اور زیادہ ان کی جو ہے بدنامی ہوئی ہے، اور زیادہ ان کی جو ہے خرابی ہوئی ہے. دیکھیں کبھی نہیں ہوا تھا ہمارے، انہوں نے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یعنی عمران خان کا گراف نہیں ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر عمران خان سیاست کا حصہ نہیں ہے یا بالکل وہ نیچے جا چکے ہیں اور ان کا جو ہے معیشت انہوں نے اٹھا کر جو ہے پاکستان میں دودھ کی ندیاں بہا دی ہیں، تو پھر کیوں نہیں کرنے دیتے ہمیں جلسہ؟ کیوں نہیں عمران خان کو ایک ہفتے کے لیے صرف چھوڑ دیں؟ یقین کریں سندھ میں بھی جو ہے فارغ ہو جائے گی پارٹی جو بھی وہاں حکومت میں ہے اور باقی ملک میں بھی، اور یہ لوگ اس طرح بھاگیں گے ملک چھوڑ کر جس طرح بنگلہ دیش میں جو ہے حسینہ واجد بھاگی ہے اور اس کو کوئی دنیا میں پناہ نہیں دے رہا ہے. تو یہ اس لیے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی یہ غربت کی دہلیز میں دھکیلتے چلے جا رہے ہیں عوام کو، اور انہیں خدا کا خوف بھی نہیں آتا ہے کہ بھائی جب بھی عوام اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں متصادم ہو جاتے ہیں، متحارب ہو جاتے ہیں، تو پھر دنیا میں وہ ملک میں حکومت نہیں چل سکتی ہے، بلکہ ریاست خاکم بدین، ریاست کا نقصان ہو رہا ہے. اور ریاست کون ہے؟ ریاست عوام ہے. کیوں نہیں یہ لوگ سمجھتے کہ عوام ہی ریاست ہیں اور عوام ہی کو آئین ہمارا مقتدر کرتا ہے اور حق حکمرانی دیتا ہے، اور انہی کو حق ہے کہ وہ اپنا ملکیت اس ملک کی حکمرانی پر اپنی ملکیت جتلا کر اپنے عوام کے لیے اور اپنی دھرتی ماں کے لیے جو ہے وہ قانون سازی کریں، نہ کہ فسطائیت کو جنم دینے کے لیے 26ویں ترمیم جیسی جو ہے ایک کالا قانون اور پیکا جیسا کالا قانون جو ہے نافذ کر کے لوگوں کے گلے دبائیں اور عدالت کو اپنی غلامی میں لیں. اس طرح سے معاف کیجئے گا حکومتیں نہیں چلا کرتی ہیں، نہ ریاستیں چلا کرتی ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ عوام میں ان کا کوئی نہ، یہ اب یہ بند گلی میں خود پھنس گئی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ. اب اندھے تو نہ تو یہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، کیونکہ الیکشن کروانے میں تو یہ بالکل اس لیے نہیں کروائیں گے کبھی بھی، کیونکہ 17 سیٹیں اس وقت ملی تھیں، اگلی دفعہ 17 سیٹیں بھی مسلم لیگ نون کو نہیں ملیں گی. سو اس لیے انہیں پتہ ہے کہ یہ عوام سے تو یہ باہر ہو گئے. اب ڈنڈے کی طاقت پر یہ کتنی عرصہ کتنی دیر چلاتے ہیں، اور اس طرح اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو کوئی ریلیف مل رہی ہے تو معاف کیجئے گا عوام تو بجلی کے بل نہیں دے سک رہی ہے. عوام جو ہے وہ بیچاری پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے گاڑیاں بند کر کے گھروں میں ہے. عوام اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہی ہے، ان کو پرائیویٹ سکولوں سے نکال کے پبلک سکولوں میں ڈال رہی ہے. عوام تو علاج کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، ان کے بیمار جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، لیکن پیسے جو ہے دوائیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ان کی دسترس سے باہر ہیں.
اور عوام کو نوکری نہ ملنے کی وجہ سے دنیا میں وہ بھاگ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں اور جہازوں میں گرتے ہوئے ڈوب کے مر جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی سارا کچھ بیچ باچ کے جا رہے ہیں. عوام جو ہے ان کی یہ عالم ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری بند ہو چکی ہے. ہمارا جو ہے جو کیپٹل آؤٹ فلو ہے اس کی یہ عالم ہے کہ لوگ انڈسٹریز جو ہے باہر لے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں تو عزت سادات بھی گئی. سو اس لیے دیکھیں 3 نسلیں ہم نے گروی رکھ دی. آئی ایم ایف آج بھی آئی ہوئی ہے اور آج بھی وہ ہم بھیکاری بن کے اپنا کشکول کا پیالہ لے کر، ڈرم لے کر ان کے ساتھ جو ہے گڑ گڑا کے ان کی شرائط مان رہے ہیں اور ٹیکسوں پہ ٹیکسز جو ہے دیے جا رہے ہیں. اور ریٹرینچمنٹ ایسی ہو رہی ہے کہ 10-10 ہزار ملازمین کو جو ہے یہ بے روزگار کر کے باہر پھینک رہے ہیں، جو ہلکان ہو کر پینشنیں نہیں مل رہی ہیں پینشنرز کو جو ہے، اور ٹیچرز ہڑتال پر ہیں. کوئی طبقہ بتا دے کہ اس ملک میں اس حکومت کے ساتھ خوش ہو یا یہ تسلیم کرتا ہو کہ کچھ حکومت نے ان کے لیے بھی کیا ہے، اپنی تقویت دینے کے لیے، اپنی دولتیں بھرنے کے لیے، اپنی وزارتیں جو ہے 40-50 جو ہے وزیر اور لے کر اور ان کو مراعات دے کر یہ ضرور کر رہے ہیں کہ اپنی تجوریاں تو بھرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن عوام کو غریب سے غریب تر بناتے چلے جا رہے ہیں. اب دھرتی ماں باقی اس کا جو ہڈیاں بچ گئی ہیں ان کو بھی نوچ کے کھا رہے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حب وطن محب وطن جو ہے اس ایسی صورتحال میں برداشت کرے گا کہ پاکستان کو مزید نقصان پہنچایا جائے. بلوچستان کے حال دیکھیے گا، مسنگ پرسن کے علاوہ دہشت گردی کس طرح ہو رہی ہے، پنجابیوں کو اتار کے بسوں سے مار رہے ہیں وہ، یہ صوبائی منافرت بھی علیحدہ پھیل رہی ہے. خیبر پختونخوا میں دیکھیے گا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں. تو یہ کیا کس انداز سے حکومت چلائی جا رہی ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. میرے خیال میں ہر محب وطن پاکستانی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ خدا را آواز کم از کم آواز تو اپنی آشکارا کرو، جی کر کے بولو، آواز سے تو اپنا جو ہے کم از کم مدعا بیان کرو کہ پاکستان عوام ہی کی ملکیت ہے اور عوام ہی کو حق حکمرانی دی جائے، اور یہی آئین کی منتہا ہے اور یہی وفاداری جو ہے آرٹیکل 5 میں لکھی گئی ہے اور تابعداری قانون کی ہے. جب تک قانون کی پاسداری نہیں ہوگی ہم مہذب ملک کہلانے لائق نہیں رہتے. ٹھیک ہو گیا کھوسا صاحب. میں حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. حسن بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. حسن بھائی ہم حالات دیکھ رہے ہیں، ایک طرف اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ جلسے کرے، وہ جو ہے پبلک ڈیلنگ کرے، پبلک مہم چلائے، اور جمہوری دور میں ہوتا بھی یہی ہے. ماضی میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، آپ لوگ اپوزیشن میں تھے، آپ لوگ جلسے کرتے تھے ہر جگہ، اور اس کے لیے روک ٹوک اس طرح سے نہیں ہوتی تھی. آپ لوگوں نے عوامی مارچ بھی نکالا، سندھ سے لے کے کراچی سے لے کے پورا اسلام آباد تک. مریم نواز مہنگائی مکاؤ مارچ لے کے نکلتی تھیں، ساری چیزیں ہو رہی ہوتی تھیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لطیف کھوسا صاحب، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ڈپورٹ ہو رہے ہیں، کتنے لوگ وہ اپنے اکانومی کے لیے، گھر چلانے کے لیے باہر جا رہے ہیں، وہ کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں، کہیں کوئی مسئلے بنے ہوئے، کہیں کوئی مسائل بنے ہوئے. لیکن ان کے باوجود جو ہے حکومت کہتی ہے کہ سب اچھا ہے، ہم اکانومی بہتر کریں. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے آج کا ہی کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا تو سرمایہ کاری آئے گی. اب انہوں نے مشروط کر دی انویسٹمنٹ کی بات. ابھی تک تو یہی کہتے رہے پچھلے 2.5 سال میں جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور پھر اس کے بعد اب 1 سال ہو گیا، اب اگین آپ کی اور نون لیگ کی مشترکہ حکومت ہے، تو یہی بات ہوتی رہی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ملک ڈیفالٹ سے نکل رہا ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ باتیں ہوتی رہیں. اور آج جیسی سرمایہ کاری کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ہر جگہ سوال اٹھے کہ یہ اتنے جو ایکٹیولی وزٹس ہوئے آنے جانے، اس میں کیا سرمایہ کاری آئی، تو آج اس کو مشروط کر دیا گیا دہشت گردی سے. ہم اپنے پڑوس ممالک میں دیکھتے ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، دیگر ممالک، انڈیا ہے، ہم وہاں کی بھی جب ٹریڈ نمبرز اور اکانومی کے نمبرز دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سامنے، پھر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سامنے. آئی ایم ایف ہم سے مطالبات دو مور کے کر رہا ہے. ایسی صورتحال میں صرف کہہ دینے سے کہ سب کچھ اچھا ہے، کیا اچھا ہو جائے گا حسن بھائی؟ جی ردا بہت شکریہ. اگر آپ بھی کر دیں تو وہ ذرا بہتر ہوگا. یہ تو آپ نے تجزیہ کیا ہے،
کوئی کوشچن اگر ہے تو وہ کر دیں. سوال یہی ہے جو دہشت گردی کے حوالے سے کر رہے ہیں، مشروط کر دیا ہے وزیر اعظم نے، تو سرمایہ کاری نہیں آئے گی کیا ابھی؟ بہت شکریہ رضا، آپ نے مجھے موقع دیا اور سردار صاحب کی گفتگو سنی. میرے لیے وہ نہایت قابل احترام ہے، اور آپ کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی ان کے پائے کا بندہ سامنے بٹھاتی ہے تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ان کا احترام جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. ان کی باتیں پارشلی ٹھیک بھی ہیں، حالات جو ہیں وہ کچھ بہتر نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں حقائق جو عوام سے چھپائے گئے صرف ایک لو کانفیڈنس کی آڑ میں، کیونکہ ہماری حکومت گرا دی گئی، رجیم نے ہمارا تختہ الٹ دیا اور اس میں بیرونی سازش تھی، اندرونی سازشیں تھیں، اسٹیبلشمنٹ ملوث تھی. اس آڑ میں وہ ساری نیگلیجنس جو ہے اس میں پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی کسی نے یہ سوال کیا کہ 50-60 روپے لیٹر سے انہیں 200 روپے لیٹر تک پیٹرول کون لے کے گیا؟ وہ خان صاحب کی حکومت میں ہوا. کبھی کسی نے یہ سوال کیا کہ خان صاحب کے 4 سالہ دور حکومت میں کاشتکار کو پیسٹیسائڈ نہیں ملتی تھی، فرٹیلائزر نہیں ملتا تھا، سیڈ نہیں ملتا تھا؟ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا. تو یہ سارے جو حالات ہیں وہ اتنے خراب کر دیے گئے کہ آنے والی جو حکومت تھی اس کو جو چیلنجز درپیش تھے، روزانہ کی بنیاد پر یہ کہا جاتا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، بینک کرپٹ ہو جائے گا، اور آج گئی حکومت کل گئی حکومت، اور اس حکومت نے وہ ساری تنقید برداشت کی لیکن اس ملک کو دیوالیہ نہیں ہونے دیا گیا. روزانہ کی بنیاد پہ کہا جاتا تھا کہ یہ جی سری لنکا بن جائے گا، اتنا ہو جائے گا، اس میں تو اب گنجائش نہیں ہے. بالکل مشکل ٹائم دیکھا جمہور نے، عوام نے، جمہوریت نے، لیکن بتدریج وہ چیزیں ٹھیک ہوتی گئی. آج بھی آپ دیکھیں تو حالات 5 سال کے دور حکومت سے کافی بہتر ہے. میں اس حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. کھوسا صاحب ایک رائے رکھتے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی جب تھے تو سردار صاحب کی اپنی ایک رائے ہوتی تھی اور وہ ٹھیک کہتے تھے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. میں بھی آج یہی بات کہتا ہوں کہ ہم نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اس سے بڑا انتشار ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا. ہم نے کہا جو بھی الیکشن ہوئے ہیں سیپ کے اندر، اس میں جو ریزلٹس آئے ہیں، ایک ہم پارلیمنٹ آئیں گے اگر 2 کی پہلے ہم نے تحریک انصاف کو کہا آپ کی اکثریت ہے، آپ حکومت بناؤ اور چلاؤ حکومت، ہم آپ کو ووٹ بھی کریں گے اور آپ کی حکومت میں ہم شیئر بھی نہیں لیں گے. لیکن چونکہ پتا تھا تحریک انصاف کو کہ ہم ڈلیور نہیں کر سکتے، ہم نے ملک کو جس جگہ پہنچا دی ہے جہاں پر یہ سیاست کرنی زیادہ آسان ہے اپوزیشن کی، ہم یہ سیاست کرتے ہیں اور اس کا کل کو فائدہ لیں گے. ہم نے پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی خوشی سے اتحاد نہیں کیا. ہم نے جب دیکھا کہ اگر آج پی ایم ایل این کی حکومت بھی نہ بنے اور پھر یہ ملک ایک ری الیکشن کی طرف جائے اور پھر آنے والی ہنگ پارلیمنٹ جو ہے وہ پھر آ جائے تو پھر وہ سارا خرچہ کہاں سے آئے گا جب ملک کے خزانے میں کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ ساری مسائل دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کڑوا گھونٹ بھرا اور پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھے. آج بھی ہمارے تحفظات ہیں، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، لیکن ملک کے لیے، اسی جمہور کے لیے جس کی نمائندگی ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی. آج پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کچھ نہیں ہے تو سردار صاحب میرے سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا. آج جن بیرون ملک جانے والے بچوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ان کو پاسپورٹ کی سہولت کس نے دی؟ یہ ابراڈ بیٹھے پاکستانی جو آج ارب پتی اور کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں، ان کو کس جماعت نے پاسپورٹ جیسی چیز سے نوازا تاکہ یہ بیرون ملک جا کے اپنی نوکریاں کریں اور اپنے خاندانوں کے لیے یہ پیسہ کمائیں اور یہاں پہ ہیں؟ یہ مجھے سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہم ایک وقتی مفاد یا فائدے کی خاطر
ہم اس جماعت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں جس جماعت نے اس ملک کے اندر قربانیاں دی ہیں. اس ملک کے ہزاروں سیاسی کارکن پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے بیچاروں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. آمریت خلاف لڑتے لڑتے ہماری قیادت کا پورا خاندان جو ہے وہ شہید ہوا. کیا یہ قربانیاں ہم نے ذاتی اقتدار کے لیے دی تھی؟ آپ ہمارا اقتدار دیکھیں اور ہماری قربانیاں دیکھیں اور پھر ان چیزوں کا موازنہ کریں کہ یہ محض چند سالوں کے اقتدار کے لیے پوری جماعت جو ہے وہ قلعوں میں پڑی رہی, کوڑے کھاتی رہی, ہم سڑکوں پہ اسیسینیٹ ہوتے رہے, ہم پھانسیوں پہ لٹکتے رہے. یہ ان چند سالوں کے اقتدار کے لیے تھا. یہ ہم چاہتے تھے کہ اس ملک کو ہم ایسا آئین دے کے جائیں, اس ملک کے لیے ہم کچھ کر پائیں. جب ہم جنگ ہارے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت تھی جس نے ہندوستان سے ہاری ہوئی جنگ ٹیبل پہ بیٹھ کے جیت کے آئے. ہم 92,000 جنگی قیدی چھڑوا کے لائے, بے شک بعد میں انہوں نے ہمیں ہی فتح کیا, لیکن ہم چھڑوا کے لائے وہاں سے ہندوستان کی قید سے. ہم نے 5,000 مربع میل رقبہ ہندوستان سے واگزار کروایا. سیاچین پہ میری قائد نے کہا تھا, جہاں پہ ہماری افواج بھی کہتی تھی کہ یہاں گھاس نہیں اگتی, وہاں پہ میری قائد نے کہا کہ نہیں یہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کی ملکیت ہے, میں کبھی بھی نہیں اس کو چھوڑوں گی. تو یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی اگر ان پاپولر ہوئی ہے, ہمارے دوست, ہمارے قائدین, سیکنڈ ایئر لیڈرشپ اگر ہمیں چھوڑ گئے ہیں تو یہ وقتی نقصان ہے. یہ پھر ہم اس کو فل اپ کریں گے اور جو ہمارے مہربان ہیں, جو ہمارے نظریے کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں, وہ اگر کہیں گئے بھی ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہیں منا کے واپس لائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ بنے گا پنجاب. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے جیتے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بلاول بھٹو زرداری. اچھا حسن بھائی, اس میں ایک چیز ایڈ کر دیں, جواب دے دیں کہ آپ کو نہیں لگتا اس وقت جمہوریت میں بھی باتیں اور کام اور جو ایکشنز ہو رہے ہیں, جو سٹیپس لے جا رہے ہیں وہ آمرانہ ہے؟ اس وقت ریٹنگ آئی ہے موڈیز کی بھی اور سارے جریدوں کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا بدترین نمبر ہے سارے ممالک کے نمبرز میں جو آ رہا ہے, اور پاکستان اس میں ورسٹ اس میں جا رہا ہے. اور جو حالات بنے ہوئے وہی اگر باتیں ریپیٹ کرنی ہے جو آپ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی غلط کر رہی ہے, لیٹس سپوز, تو اگر وہی چیزیں ریپیٹ کرنی ہے تو پھر ہم کب سیکھیں گے؟ یہ تو پھر ہوتا ہی رہے گا, جو حکومت میں آئے گا وہ اپوزیشن کو دیوار سے لگائے گا اور بس آگے چلے گا. دیکھیں, ہم تو ایک عرصے سے دیوار سے لگے ہوئے ہیں. یہ آپ کسی پی ایم ایل این کے دوست کو اگر آپ کا کوئی پارٹیسپینٹ موجود ہے تو یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یا ملک کے اندر جمہوریت کا کون سا نمبر ہے. ہم تو خود اس چیز کے وکٹم ہیں. ہمارے تو روز چل رہا ہوتا ہے تحفظات بھی, اور ہمارے ساتھ جو الیکشن میں ہوا, تو یہ ساری چیزیں تو وہی جواب دے سکتے ہیں. میں تو حکومت کو نہ ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوں, نہ میرا یہ کام ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا, حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, نہ پوزیشن میں ہے. واپس جاؤں گی لطیف کھوسہ صاحب. سر, بڑے ریسپیکٹفلی وہی والی بات آ گئی ہے اگین کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا سیاست میں. نواز شریف صاحب کو, مسلم لیگ نون کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ استحکام لانے کے لیے کام کرتے, لیکن جس قسم کی باتیں آج بھی ہوئی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا صبح سے پورے فیسٹیوٹی بنی ہوئی, اور نون لیگ کا تو جب بھی مطلب حکومت آتی ہے فیسٹیوٹی ہوتی ہے روزانہ کوئی نہ کوئی اسکرین پہ, اور ایک مخصوص میڈیا ٹولہ ہے جس کو خوب اشتہارات کی بھرمار اور بہار کی ہوئی ہے. باقی حالات ٹی وی چینلز کے یہ ہیں کہ پچھلے سال سے, میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی یہاں پہ, کہ پچھلے سال سے لے کر ابھی تک ٹل دا ڈیٹ میں آپ سے بات کر رہی ہوں, لوگوں کی پیمنٹس نہیں ہوئی ہیں چینلز کی, جس کی وجہ سے جو چینل مالکان ہیں وہ اپنے لوگوں کی تنخواہیں نہیں دے رہے 3-3, 4-4 مہینے کی, اینڈ دس از دا ریالٹی. لیکن اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن ہاں, اگر کوئی خبر سے غلط چل جائے, خبر اوپر نیچے ہو جائے تو فوراً اس کو پکڑ کے پی کیک میں ڈالو, اٹھا لو, لٹا دو, گرا دو. یہاں پہ یہی ہے. لیکن ایک ورکر جو کہ میڈیا کا بھی اندر جس کا استحصال ہو رہا ہے, اس پہ بھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ ہر حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اگر حکومت کی پسند کی باتیں نہ ہو تو بس سارا غصہ اور انبار وہ میڈیا کے اوپر ڈال کے چلا جاتا ہے.
कीपिंग दैट इन अ व्यू, हम ये देख रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम आने के लिए ज़रूरत थी कि मुस्लिम लीग नून बड़ापन दिखाती, लेकिन इसके बरक्स इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है जो कि नज़र आती है सामने से, उससे खाइफ सरकारी पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने और मुंतशिर करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। और अगर यही रहता है और आपको लगता है कि आगे जाके चीज़ें ठीक होंगी, टाइम्स में खान साहब का एक मजमून तहरीर हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है, हुकूमती हथकंडों का हवाला भी दिया है और उन्होंने कहा है कि अब किसी से भी कोई डील नहीं करना चाहते। तो जो डील नहीं करना चाहते तो फिर डील किससे करेंगे और बात किससे करेंगे, और यही हालात रहे तो फिर तो ऑपोजिशन के लिए तो बहुत मुश्किल नजर आ रही है कहानी आगे। देखिए हसन मुर्तजा तो हमारा हम ख्याल है बाबा, मैंने एक लफ्ज भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ कहा है? मुझे ये तो बताएं कि ये सारा अपनी सफाई दे रहे थे। मैं तो खुद इस चीज का कायल हूं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने ही एक इनकलाब बर्पा किया था और 22 खानदानों से निकाल कर उसने जो है पाकिस्तान के अवाम को मुक्तदर किया था। और ये आइन जो है, आइन पाकिस्तान, जिसकी अब भुट्टो की रूह तड़प रही होगी, जिसे माशाल्लाह ये 26वीं तरमीम के जरिए हमारे बरखुरदार चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसकी पायनियरिंग करके उसको जो है दफन कर दिया उस आइन को। तो देखें, पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो। रानी शहीद बेनजीर भुट्टो पीपल्स पॉलिटिक्स करती थी। जब में गफीर होता था, लड़ोगे लड़ेंगे, मरोगे मरेंगे, वो थी पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी का नून के साथ जो है इल्हाक करना, ये सबसे बड़ा जुर्म और मैं समझता हूँ ये गुनाह है पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी के साथ ये जुर्म है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जियाउल हक की कूक से जन्म लेने वाले ये भुट्टो के कातिल हैं, यकीन कीजिएगा। और फिर दूसरी बात ये है कि बीबी की गंदी तस्वीरें इन्होंने आसमान से जो है जहाजों के जरिए बरसाई थी। और फिर जब मैं गवर्नर था तो ये कहते थे कि जरदारी साहब का पेट फाड़ के डॉलर निकालेंगे और उस शख्स को जो है ऐवान सदर से घसीट कर जो है चौकों पर लटकाएंगे। यही शहबाज शरीफ कहता था। यार कैसे आप इनके साथ इलाक करके इनकी बी टीम बन सकते हो? को खुदा का खौफ करो, पावर पॉलिटिक्स में पड़ गए हो। पावर पॉलिटिक्स का मतलब है अवाम को तो गंदी नाली में फेंक दो, कचरा बना के फेंक दो, और जो है सारा का सारा जो है किसी की बैसाखी बन के, किसी के कंधों पर चढ़कर या किसी की बूट पॉलिश करके जो है आप इक्तदार में आओ। तो बूट पॉलिश करने में शहबाज शरीफ का कोई मुकाबला, कोई सानी नहीं है। वो चेरी ब्लॉसम इतना चमकाता है कि पीपल्स पार्टी तो कहीं नजर नहीं आएगी। और पीपल्स पार्टी को हसन मुर्तजा पर मुझे वो आ रहा है, उस पर भी तरस आ रहा है, क्योंकि पंजाब में फारिग कर दिया है इल्हाक करके। पीपल्स पार्टी का कोई नजरियाती कारकुन ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि शरीफों की बी टीम बने और भुट्टो के कातलों का हम नवा हो और हम साथी हो। तो इसलिए ये जितनी जल्दी उससे जो है छुटकारा करेंगे, उतनी ही जो है बिलावल की स्पेस बनेगी, पॉलिटिकल स्पेस। वरना जो है ये नून लीग तो इतनी जालिम है, अब इतनी जालिम है कि मिसाक मईशत, मिसाक जमहूरियत के बाद इन्होंने सारे वो हथकंडे किए जो है रानी शहीद बेनजीर भुट्टो के साथ जो अहद तमहीद हुई थी मिसाक जमहूरियत में। इन्होंने कहा था कि कभी हम दोबारा फौज के जरिए किसी हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मुनहदिम नहीं करेंगे, किसी तरीके से हम जो है उनका स्टूज बन के एस्टैब्लिशमेंट की हम पार्टियां बनाएंगे नहीं, पार्टियां तोड़ेंगे नहीं, किसी की हुकूमत में नहीं आने देंगे, किसी को जो है इनका साथ नहीं देंगे। दोनों ही को एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को जो है प्लेन हाईजैकिंग केस में उम्र कैद करके जो है फिर बाद में बाहर फेंक दिया था, और रानी शहीद बेनजीर भुट्टो को भी जो है इन्होंने मुल्क बदर कर दिया था। और वहां जो है इन्होंने दोनों पार्टियों के कायदीन ने जो सऊबतें बर्दाश्त की थी वो कौम सारी ने देखा था। लेकिन फिर वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई, उनको तो शहीद कर दिया गया, भुट्टो को भी शहीद कर दिया गया। लेकिन नवाज शरीफ हर दफा माफी मांग के और अपना इक्तदार में दोबारा आ जाता है। और फिर मैं हैरान हूं कि कैसे पीपल्स पार्टी उनका साथ दे सकती है, या पीपल्स पार्टी के कायदीन कैसे उनका साथ दे सकते हैं। और ये कहना कि हम हुकूमत में नहीं है, यार इस तरह तो मजाक ना करो। सदर आप हो, स्पीकर आप हो, चेयरमैन सेनेट आप हो, डिप्टी स्पीकर आप हो, चेयरमैन सेनेट आप हो,
गवर्नर सारे आप तो ये तो ऐसा मजाक ना करें खुदारा, आज छोड़ दे ये नून की हुकूमत को तो धड़ाम करके गिरती है, कसम खुदा की एक लम्हे के लिए नहीं रह सकती है। और ये जो सियासी जबिलत इन्होंने कर रही है, जो यहाँ जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, हसन मुर्तजा से ज्यादा कोई नहीं जानता है। पंजाब में चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा, पंजाब में किसी घर में घुस जाते हैं, पंजाब में हर जिला जो है वहाँ सेक्टर कमांडर के सपोर्ट किया गया है, पंजाब में ये जो है हाइब्रिड हुकूमत जो मरियम नवाज की है वो कोई नहीं चला रही है हुकूमत, आईजी वही है, एडमिनिस्ट्रेशन वही है, उसी तरह सियासी जो है असीरान बनाए जा रहे हैं, उसी तरह लोगों के घर मुनहदिम किए जा रहे हैं, उनके कारोबार मुनहदिम किए जा रहे हैं। एक जमात के साथ जो भी मुंसलिक होगा या जलसा करेगा उनको पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे, 144 का नफाज हो जाएगा। यार कैसे कोई पाकिस्तानी जो है और खासकर एक बड़ी जमात कैसे ऐसी फसाइयत का साथ दे सकती है या उनके साथ उनकी हुकूमत को ढारस दे के खड़ा रख सकती है? अरे बाबा, अवाम को खुदारा, अवाम को मुक्तदिर किया भुट्टो ने। आइन की देखें, आवाम नीचे से लेके ऊपर तक मुक्तदिर हुए। आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ सिर्फ और सिर्फ अवाम है और उसकी ही लॉयलिटी, वफादारी अवाम के साथ, ना कि फौज के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ताबेदारी आइन और कानून के साथ। यहाँ तो हम सारा कुछ ताबेदारी और वफादारी जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कर रहे हैं और हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। किसको नहीं पता है? कौन सी जमहूरियत की बात करते हो? ये सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है इस मुल्क में। अरे बाबा, सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया लतीफ खो साहब आपका, हसन मुर्तजा का बहुत शुक्रिया, दोनों मौजूद का। इसी के साथ नाजरीन अपनी मेजबान से दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।